السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 9 کے لحاظ سے چیپٹر نمبر 9 سبجیکٹ بائیولوجی میں ایک ٹاپک پڑھیں گے، اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف اسٹومیٹا۔ اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا۔ سب سے پہلے آپ کو اسٹومیٹا کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسٹومیٹا آر دا پورز ان دا لوور ایپیڈرمس آف لیوز۔ اسٹومیٹا ایسے سوراخ ہوتے ہیں جو پتوں کی نچلی سطح پر بے شمار پائے جاتے ہیں، انہیں اسٹومیٹا کہتے ہیں اور واحد کو اسٹوما کہتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسٹومیٹا کب بند ہوتے ہیں اور کب کھلتے ہیں، اور اسٹومیٹا کے ذریعے جو ٹرانسپائریشن کا عمل ہو رہا ہے وہ کب تیز ہوتا ہے اور کب جو ہے نا کم ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی اسٹومیٹا جو ہوتے ہیں وہ دن کے وقت کھلتے ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ جب صبح سویرے سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کی جو ہیٹ ہے، جو انرجی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ پتوں پر بھی پڑتی ہیں، پودوں پر بھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے پتوں میں موجود جو پانی ہوتا ہے اس کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے۔ اس کائنیٹک انرجی کے بڑھنے سے اسٹوما کھل جاتے ہیں، سوراخ کھل جاتے ہیں، اور پھر ٹرانسپائریشن کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو پانی کی وجہ سے، پانی کی کائنیٹک انرجی بڑھنے کی وجہ سے جو اسٹومیٹا کھلتے ہیں وہ ٹرگر پریشر کے ذریعے بھی کھلتے ہیں، اور ساتھ میں گلوکوز کنسنٹریشن، گلوکوز کی مقدار کی وجہ سے بھی کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور پوٹاشیم آئن کی حرکت کی وجہ سے بھی یہ اسٹومیٹا کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے میں دو تھیوریز بیان کی گئی ہیں، ایک گلوکوز کنسنٹریشن، ایک پوٹاشیم آئن۔ چونکہ دن کے وقت فوٹوسنتھیسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور گلوکوز پیدا کی جا رہی ہوتی ہے پودوں میں، اس گلوکوز کے بڑھنے سے، گلوکوز کی کنسنٹریشن بڑھنے سے اسٹومیٹا کھل جاتے ہیں۔ اب چونکہ رات کے وقت فوٹوسنتھیسس کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا، گلوکوز کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے پودوں میں، جس کی وجہ سے اسٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت جو پوٹاشیم آئن اسٹومیٹا کے اندر ہوتا ہے، وہ جیسے سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، پوٹاشیم آئن نکل کر جب باہر آتا ہے تو اسٹوما کھل جاتا ہے، سوراخ کھل جاتے ہیں، اسٹومیٹا کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ شام کے وقت پوٹاشیم آئن اسٹومیٹا کے اندر، اسٹوما کے اندر آ جاتا ہے تو اسٹوما بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دن کے وقت جو اسٹومیٹا کھلتے ہیں وہ ٹرجڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرگر پریشر کی وجہ سے جو اسٹومیٹا کھلتے ہیں وہ ٹرجڈ ہونے کی وجہ سے، پھول جانے کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت چونکہ ایک تو ٹرگر پریشر بھی کم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں گلوکوز کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے، اور پوٹاشیم آئن بھی واپس اسٹوما کے اندر آ جاتا ہے، اس وجہ سے اسٹوما فلیکسڈ ہو جاتے ہیں، پچک جاتے ہیں، اور آپس میں ان کے گارڈ سیلز مل جاتے ہیں، اور اس طرح اسٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں اور ٹرانسپائریشن کا عمل رک جاتا ہے۔ یہاں پر پتوں میں بے شمار اسٹومیٹا دکھائے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ اسٹوما ایک سوراخ بند ہے۔ جب ٹرگر پریشر بڑھتا ہے، گلوکوز کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے، پوٹاشیم آئن اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے، تو یہ اسٹوما، یہ سوراخ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسپائریشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹرگر پریشر کم ہو جاتا ہے، پوٹاشیم آئن واپس اسٹوما کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور گلوکوز کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، تو یہ جو اسٹوما کے گارڈ سیل ہوتے ہیں جو بیرونی طرف جو بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں، وہ فلیکسڈ پچک جاتے ہیں اور اس طرح اسٹوما کو بند کر دیتے ہیں، اور اس طرح رات کے وقت ٹرانسپائریشن کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا
آج کا ٹاپک اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا۔